السلام علیکم، ویلکم ٹو گلوبل وار نیوز۔ دوستو، اسرائیلی آرمی چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہلوی نے اسرائیلی چینل 12 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج کو جمعہ 6 اکتوبر کے اواخر میں حماس کے حملے کے بارے میں کچھ خفیہ معلومات سے آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، معلومات پر کارروائی کے لیے صبح تک انتظار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسرائیلی آرمی چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہلوی اور جنرل اسٹاف کے دیگر اعلیٰ جرنیلوں نے حماس کے حملے سے پہلے چند گھنٹوں رات بھر ٹیلی فون پر مشاورت کی، لیکن اس نتیجے پر پہنچے کہ فوری طور پر کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدرن کمانڈ کے کمانڈر اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ نے بات چیت میں حصہ لیا۔ اکتوبر کے حملے سے پہلے حماس کی کارروائی کے اہم آثار حال ہی میں دو الگ الگ مواقع پر سامنے آئے، ایک تقریباً 6 ماہ قبل اور دوسرا حماس کے حملے سے چند گھنٹے پہلے۔ جمعے کی شام کو صدرن کمانڈ نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس نے سینئر حکام کے ساتھ صبح 2 بجے اور دوبارہ 4 بجے 2 سنجیدہ فون کالز بھی کی۔ حملہ شروع ہونے سے پہلے صرف 2 گھنٹے پہلے اسرائیل کے ان اعلیٰ کمانڈروں نے حماس کے حملے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صبح تک انتظار کرنا غلط تھا۔ ہفتے کے روز اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد اپنے پہلے عوامی بیان میں لیفٹیننٹ جنرل ہلوی نے ناکامیوں کا اعتراف کیا جس کی وجہ سے حماس کی دراندازی اور اسرائیلی فوج پر حملے ممکن ہوئے۔ انہوں نے جنوبی اسرائیل سے کہا، IDF ملک اور اس کے شہریوں کی سلامتی کی ذمہ دار ہے اور غزہ کی پٹی کے ارد گرد کے علاقے میں ہفتے کی صبح ہم نے اسے سنبھالا نہیں۔ ہلوی نے مزید کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں گی کہ حماس کس طرح حملہ کرنے میں کامیاب ہوئی، لیکن اب جنگ کا وقت ہے۔ ہفتے کے روز فلسطینی تحریک حماس کے عسکری ونگ القاسم بریگیڈ نے ہفتے کی صبح 6:30 بجے اسرائیل پر غیر معمولی حملہ کیا، جس سے تل ابیب کو جنگ کا اعلان کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جاری فلسطینی آپریشن میں 220 سے زائد فوجیوں سمیت 1200 سے زائد اسرائیلی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس نے اسرائیلی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینی سیاسی قیدیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے کی کوشش میں دسیوں اسرائیلی اسیروں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا ہے، جبکہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں 2.3 ملین فلسطینیوں کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ تمام خوراک، پانی اور بجلی کی فراہمی منقطع کر دی ہے۔ ہفتے کے روز سے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 1400 سے زائد فلسطینی شہید، 6000 سے زائد زخمی اور ہزاروں مکانات اور اپارٹمنٹس کی عمارتوں کو برابر کر کے پورے محلے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس وقت غزہ کی پٹی کے ساتھ سرحد کے ارد گرد کافی سرگرمیاں جاری ہیں اور وہاں کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے فوجیوں کو ادھر ادھر منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کی نقل و حمل کے حوالے سے اتنی سرگرمیاں نہیں دی کی۔ قابض فوج کا توپ خانہ بھی کافی فعال ہے، براہ راست غزہ میں فائرنگ کر رہا ہے۔ یہ چند اشارے ہیں کہ قابض فوج آج رات غزہ میں داخل ہونے کی سازش کر رہی ہے۔ اگر آج رات نہیں تو شاید اگلے دن، تاہم یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اب بھی ممکن ہے کہ قبضے کا مقصد بعد کی تاریخ میں غزہ میں داخل ہونا ہے، تاہم ایک بات یقینی ہے کہ اگر وہ غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ اس بات سے خوفزدہ بھی ہے کہ اسرائیل کے پاس اس چیز کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ غزہ پر حملے کے بعد جو ہوگا اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ انہیں خطرہ ہے کہ یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔
دوسری طرف ایران نے بھی دھمکی دی ہے اگر غزہ میں گراؤنڈ آپریشن کیا گیا تو پھر ہم بھی انوالو ہوں گے۔ اگر ایران بھی اس وار میں شامل ہوا تو پھر اس جنگ کی اسٹریٹجک ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اسرائیلی فوجیوں کو اچانک جنگی حملے میں قیدی بنانا، جس کی وجہ سے ان کو غزہ میں زمینی جنگ کے لیے مجبور کرنا، جس سے اسرائیلی ہمیشہ اعتراض برتتے آئے ہیں۔ ایرانی حمایت یافتہ مزاحمتی ملیشیا، افغان فاطمیون، پاکستانی زنبیون وغیرہ شامی گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیل پر حملہ کریں گے جب تک اسرائیلی زمینی افواج غزہ میں زمینی طور پر مکمل پھنس چکی ہوں گی۔ غزہ میں اسرائیلی افواج کے مکمل داخل ہو جانے کے بعد جنوبی لبنان سے حزب اللہ شمالی ایران میں داخل ہوں گے۔ عراقی حشد الشعبی ملیشیا عراق سے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کریں گے اور شامی گولان پر وارد ہوں گے۔ یمنی انصار اللہ خوسی بھاری ہتھیاروں، خودکش ڈرونز، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل اسرائیل پر فائر کرے گا۔ شامی افواج پہلے بیلسٹک میزائل، پھر ڈرونز اور آخر میں گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیل میں مکمل داخل ہو جائیں گے۔ آخر میں ایران خودکش اور مسلح ڈرون وغیرہ کے ساتھ اسرائیل میں داخل ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ بین الاقوامی واقعات کے بارے میں ہر وقت اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں گلوبل وار نیوز اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔